हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शहबाज रिएक्ट्स। आज मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो पर रिएक्शन करने वाला हूं और इस वीडियो का टाइटल है सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बयान है और क्या बयान किया है और ये वीडियो हम देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। बट पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद वहाँ जाकर ज़रूर देखें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने मुशरिकीन अरब से उठा के रोमन और पर्शियन एम्पायर के ऊपर दे मारा। बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। नबी इस्लाम की ऐलान नबूवत के बाद 19 साल तक काफिर रहे हैं। इस 19 सालों में मौत भी आ सकती थी, लेकिन अल्लाह ने जिंदा रखा है। हत्ता के ग़ज़वा ओहद के मौका पर नबी इस्लाम के जो 4 दांत शहीद हुए हैं, जो बुखारी मुस्लिम में आता है, हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से हुए हैं। इन्होंने वो जब दर्रा छोड़ दिया था अब्दुल्लाह इब्न जुबैर और बाकी उनके साथियों ने, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने तो नहीं छोड़ा था, चंद साथियों ने, तो ये पीछे से आगे हमलावर हुए और नबी इस्लाम की बद्दुआ है इनके उस मौके पे। नबी इस्लाम की मुबारक जुबान से निकल गया, अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हिदायत देगा जिन्होंने अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया। तो सूरह अल इमरान में जहां पे सहाबा किराम को अल्लाह ताला ने गिरफ्त की है ना 60 आयात में कि ग़ज़वा उहद पे तुमने ये गलती की, फिर एंड पे माफ भी फरमा दिया। पहली गिरफ्त नबी इस्लाम पे आई है, लैसा लका मिनल अम्रि शै। नबी आपको तो कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह चाहे इनको हिदायत दे दे। ओए होए होए होए, और उसी को हिदायत भी मिल गई। उसी पेगन को अल्लाह ने उठाया है। पेगन इंग्लिश में कहते हैं बुत परस्त। आप गूगल पे जाके लिखें हज़रत खालिद बिन वलीद का तारुफ, कि एक अरब का पेगन अल्लाह ने उठा के उसे रोमन और पर्शियन एम्पायर उलटवा दिया। फिर 19 साल तो कुफर में गुजरे उनके, इस्लाम में उनके 19 साल नहीं गुजरे सर, बमुश्किल 10-11 साल। लेकिन उन्होंने अपने 19 सालों के भी सारे गुनाह धुलवा दिए, जो कुछ किया फिर और जो कुछ अल्लाह ने उनसे काम लिया। ये एक अलग से तल्ख हकीकत है कि सैयदना खालिद इब्न वलीद से नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में भी और बाद में भी बहसीयत इंसान कुछ गलतियां हुई हैं, बुखारी मुस्लिम में रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन किसी शख्स की चंद गलतियों से उसका पूरा पलड़ा इधर का इधर नहीं हो जाता। अल्लाह भी क़यामत वाले दिन नेकियों और बुराइयों को तोलेगा। नेकियां ज्यादा होंगी तो फिर उसको यह नहीं कहा जाएगा कि ये तूने इतनी बड़ी बुराई क्यों की थी, फिर वो पास हो चुका है। चाहे किसी एक सवाल में उसके 0 नंबर भी आए हुए, पास हो चुका तो उसका ताना भी नहीं दिया जाएगा, नेवर। तो 2-4 वाकयात को लेके इस तरीके से किसी बंदे पे चढ़ाई करना ये बिल्कुल ज्यादती वाली बात है। सैयदना खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह है, इसमें कोई शक नहीं है। सही बुखारी में जो ये हदीस कहते हैं ना, ये हदीस बड़ी मशहूर है। ग़ज़वा मौता के मौका पर आपको पता है नबी इस्लाम ने रोमन एम्पायर की तरफ अपना एक एलची रवाना किया था, खत भेज के। उस एलची को कत्ल कर दिया गया था और उस वक्त एलची का कत्ल ऐलान जंग होता था। तो नबी इस्लाम ने एक लश्कर रवाना किया ज़ैद इब्न हारिसा की क़यादत में। नबी इस्लाम के मुंह बोला बेटा जिसका नाम कुरान में, वाहिद सहाबी जिसका नाम कुरान में ज़ैद। लेकिन साथ ही आपने फरमाया, सही बुखारी में अल्फाज है कि अगर ज़ैद फौत हो जाए, मुस्नद अहमद में डिटेल मौजूद है इन्हीं अल्फाज के साथ, कि ज़ैद फौत हो जाए तो जाफर को अपना अमीर बना लेना। जाफर फौत हो जाए, शहीद हो जाए, तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा को बना लेना। अगर वो भी शहीद हो जाए फिर तो अपनी मर्जी से किसी को अमीर चुन लेना। ये मुस्नद अहमद में है। बुखारी में अल्फाज है कि सहाबा किराम कहते हैं नबी इस्लाम मदीना शरीफ में थे और आप इस्लाम की आंखों से मुसलसल आंसू रवा थे और आपने कहा कि मेरे ज़ैद को शहीद कर दिया। अब मुसलमानों का परचम जाफर ने थाम लिया। जाफर भी हुजूर के लाडले से, आपको पता है, जाफर तैयार, हजरत अली के भाई, जिनके बारे में बुखारी में आता है
کہ ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے، تو آپ علیہ السلام فرمایا میں نے اسے جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا، اللہ نے اس کو 2 پر دے دیے۔ نجاشی کے دربار میں انہوں نے ہی، آپ کو پتہ سورہ مریم پڑھی تھی، پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر کو شہید کر دیا گیا، اب عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم تھام لیا، پھر آپ نے فرمایا اسے بھی شہید کر دیا گیا، پھر آپ نے فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو مسلمانوں نے اپنا امیر چن لیا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح دے، اور فتح ہو بھی گئی۔ یہ بخاری کی جو حدیث ہے نا، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے مناقب خالد ابن ولید، حالانکہ اس میں خالد ابن ولید کا نام نہیں تھا، لیکن اس حدیث کے اوپر باب کیا باندھا؟ خالد ابن ولید، کیونکہ وہ سیف اللہ وہ تھے، سیوف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا، اللہ تعالیٰ فتح دے گا، فتح ہو گئی۔ اس کے 3-4 طریقے بخاری میں، باقی طریقے کے اندر نہ خالد ابن ولید کا نام بھی موجود ہے کہ خالد ابن ولید کے ہاتھ میں اب پرچم آ گیا، اللہ نے فتح دے دی۔ اچھا، اور وہ فتح یہ ہوئی کہ بہت بڑا لشکر سامنے سے آ گیا تھا، حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کو بچا کے واپس لے آئے۔ یہ غزوہ موتا تھا، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 9 تلواریں حضرت خالد کے ہاتھ میں ٹوٹی تھیں اس دن، 9 تلواریں اس جنگ کے اندر، واپس آ گئے۔ پھر بعد میں خیر وہ ایک رومن امپائر والا پھر یرموک پہ جا کے کنکلوژن ہوئی نا۔ یہاں پہ بخاری میں الفاظ ایک طریق میں خالد بن ولید ہیں، دوسری میں سیف اللہ، اور امام بخاری نے باب بھی باندھ دیا تو سیف اللہ ثابت ہو گیا۔ اسی حدیث کا جو طریق مسند احمد میں ہے، اس میں الفاظ ہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے حضرت خالد ابن ولید گزرے تو آپ نے فرمایا کہ خالد بن ولید کتنا نیک بندہ ہے اللہ کا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ آپ دیکھیں جس شخص کے لیے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے بددعا نکلی، اسی مبارک زبان سے ان کو اللہ کی تلوار کا قرار دے دیا گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کی بے نیازی ہے۔ آپ تو کسی ایسے شخص کو معاف بھی نہ کرتے جس کی وجہ سے نبی کے 4 دانت شہید ہوئے، اللہ دیکھیں کیسے کیسے مجرمین کو معاف کر کے کس ایپیکس پہ فائز کر دیتے ہیں، بندے نہیں معاف کرتے۔ اس طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے سیف اللہ خالد ابن ولید نے خود یہ حدیث بیان کی، تو بخاری میں خود سیف اللہ لقب عبداللہ ابن عباس نے، کہ ایک دن حضرت خالد ابن ولید نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ میمونہ جو کہ میری خالہ بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کے ہاں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھونی ہوئی دب لا کے رکھی، عربی میں دب کہتے ہیں، دال با دب، اردو میں ہم اسے وہ گو، ویسے گو کا لفظ اپروپریٹ نہیں ہے، سانڈا لفظ ہے اصل میں، چھپکلی سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، حلال ہے کیونکہ یہ سبزی خور ہے، ہاں یہ سبزی خور ہے، عربی بڑے شوق سے کھاتے ہیں گو، دب کہتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ بھی دب لکھیں نا تو پوری عربیوں کی ویڈیوز کھل جائیں گی۔ دب لا کے رکھی گئی بھنی ہوئی، تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں بڑے شوق سے کھانا شروع کیا، اور حضور مجھے بڑے دیکھ رہے تھے ایسے، وہ یعنی اتنے ذوق و شوق سے کھا رہے تھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ فرمایا کہ میرے علاقے کی غذا نہیں ہے، میں نہیں کھاتا، یعنی حرام۔ ان کا یا رسول اللہ کیا حرام ہے؟ آپ فرمایا حرام نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر کسی کو کوئی رزق پسند نہ ہو تو اس میں کوئی گناہ اور عیب والی بات نہیں ہے۔ یہاں تو کہتے ہیں جس کو کدو پسند نہیں ہے اس کی گردن اتار دو، کہنا نہ ہو۔ قاضی ابو یوسف کی طرف ایک جھوٹا واقعہ مشہور کیا ہوا ہے، وہ اللہ نے یعنی اتنی چیزیں اس لیے بنائی ہیں نا، کسی کو ایک چیز پسند ہوگی کسی کو دوسری، تو اس میں بھی سیف اللہ کے الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ کو پتا ہے ذوالخویسرہ التمیمی نجدی خبیث جس نے کہا تھا اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، تو آپ فرمایا اگر میں انصاف کرنے والا نہیں تو کون ہے؟ تو وہاں پہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، اور وہاں پہ الفاظ ہیں پھر سیف اللہ خالد کھڑے ہوئے، وہاں بھی لفظ ہے سیف اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں، آپ میں چھوڑ دو، لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو مرواتا ہے، تو کلمہ گو تو تھا نا وہ،
اس کی نسل سے بھی لوگ پیدا ہوں گے، ان کے خلاف قتال کرنے والے مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے. اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے زمانے میں جب یہ ظاہر ہوئے تو حضرت علی کے ساتھ مل کے ہم نے ان خوارج کے خلاف قتال کیا تھا. تو یہ مسلم میں بھی سیف اللہ کے الفاظ موجود ہیں. باقی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی یعنی بڑی ایکسٹراڈنری ہے. آپ دیکھیں کہ آلموسٹ ان کی جو عمر مبارک ہے وہ بلو 45 تھی جب وہ فوت ہوئے حضرت عمر کے دور کے اندر. حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر وہ آرمی چیف تھے. وہ سر عمر سیریز پھر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے. انہوں نے ایک ایک چیز فلمائی ہے. مسلمہ کذاب کے خلاف قتال میں کون لیڈ کر رہا تھا؟ خالد بن ولید. جتنے عرب کے قبائل مرتد ہوئے ہیں ان کے خلاف حضرت خالد بن ولید کو بھیجا. اور اس کے بعد پرشین امپائر کا جب جہاد شروع ہوا ہے تو شروع کی ساری مہمات میں حضرت خالد بن ولید تھے. سو گائز اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. فرینڈز یہ بیان تھا حضرت خالد بن ولید کے بارے میں. اس کے بیان میں بتایا گیا کہ حضرت خالد بن ولید پہلے تو ایمان نہیں لائے تھے. لگ بھگ 19 سال کی عمر تک تو ایمان لے کر ہی نہیں آئے. اس کے بعد ایمان لائے اور انہی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت مبارک بھی شہید ہوئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا بھی کی تھی اور بعد میں ان کے لیے دعا بھی کی. سو یہ بیان تھا حضرت خالد بن ولید کے بارے میں. اور وہ بہت بڑے سولجر تھے اسلام کے. انہوں نے بہت ساری جنگیں لڑی اور اسلام مسلمانوں کو جیت دلایا اس جنگوں میں. آئی تھنک 45 ایئرس کی ایج میں ان کا انتقال ہوا جیسے بتایا انجینئر صاحب نے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے. سو یہ بیان بہت اچھا تھا. آپ کو کیسا لگا آپ ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.